سیف الرحمان. رمضان كويز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رمضان کوئز کے 10ویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی آپ سامعین کی خدمت میں حاضر ہیں، ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان. سامعین، آج کی دعا کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ شاید اس سے زیادہ آسان دعا آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا اللہ کے حضور پیش فرمایا کرتے تھے یا مانگا کرتے تھے. ہم لوگ مانگتے ہیں، اور بطور خاص اس دعا کو نماز کے بعد، نماز میں اور نماز کے بعد مانگنا، اس میں لگتا یہ ہے کہ خاص طور پہ نماز کے بعد بھی اور تشہد میں بھی اس کا اہتمام بالعموم نہیں کیا جاتا، لیکن روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور یہ اصل تو بخاری کی امام سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مومنوں کی زبانی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آیت کے طور پر نہیں بلکہ دعا کے طور پر پیش فرماتے یا مانگتے تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ آپ نے فرمایا. حالانکہ ربنا سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، لیکن آپ فرماتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بخاری کی روایت ہے اور امام احمد بھی اپنی مسند میں سے لے کے آئے ہیں. اب ذرا اس کے معنی کی طرف توجہ کر لیتے ہیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اتنا زیادہ کیوں مانگتے تھے. اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ شاید اس دعا کے بعد، اس کے مانگنے کے بعد کسی اور دعا کے مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہے. مفسرین نے پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو دنیا میں انسان کو اس کی بھلائی کے لیے، اس کے استعمال کے لیے، اس کے جینے کے لیے جو چیزیں بھی مطلوب ہیں، جو وسائل بھی مطلوب ہیں، جو کچھ اسے درکار ہے، وہ سب اس ایک لفظ حسنہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اس میں عافیت بھی ہے، اس میں کشادہ گھر بھی ہے، اس میں رزق بھی ہے، بلکہ کشادہ رزق بھی ہے، اس میں نفع بخش علم بھی ہے، اس میں عمل صالح کی توفیق بھی ہے، اس میں اچھی گاڑی کی توفیق بھی ہے، اس میں نیک نامی بھی. ساری چیزیں مادی بھی معنوی بھی جو آپ کو دنیا میں مطلوب ہیں وہ اس ایک لفظ میں شامل ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے بعد آتا ہے وفی الآخرۃ حسنہ. تو آخرت میں جب حسنہ کی بات آ رہی ہے، بھلائی کی بات آ رہی ہے، تو اس میں کیا کیا ملے گا یا کیا کیا مانگا جا رہا ہے. سب سے نمایاں چیز تو آخرت میں جنت ہی مطلوب ہے، تو جنت ٹاپ پرائرٹی ہے، سب سے اعلیٰ سطح پہ جنت ہے کہ جنت ہمیں، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. لیکن جنت تک پہنچنے سے پہلے بھی تو کچھ مراحل ہیں نا، اس میں حساب و کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اے اللہ ہمارا حساب ہلکا حساب کرنا، آسان حساب کرنا. اس میں وہ گھڑی بھی ہے جس میں پوری کائنات میں سارے ذی روح جتنے جاندار ہیں وہ سب اس خوفناک آواز سے ڈر جائیں گے. تو فزع الاکبر، اس سے بچاؤ، اس سے تحفظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دینے والی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل رکھا جائے. اسی طرح اس میں قبر کا عذاب بھی ہے،
اور قبر کا عذاب بہت سخت ہے. یہ بھی آخرت کے مرحلے میں ہی آتا ہے نا, دنیا میں تو نہیں آتا. دنیا میں کسی کو عذاب قبر نہیں ہوتا, مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. تو مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کے جتنے مراحل ہیں, پل صراط بھی اس میں آتا ہے اور دوسرے, ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ سے جو پازیٹیو, جو مثبت اور جو ہمارے لیے مفید بات ہے, وہ ساری کی ساری اس ایک لفظ حسنہ میں شامل ہے. اس لیے اس دعا کا ہمیں ان معانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے, ان کو اپنے ذہن میں, اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو ہر نماز کے بعد بھی مانگنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اسی دعا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی عیادت کو گئے. آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی اتنا بیمار ہو چکا ہے, یا اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ ان کا جسم لگتا ہے کہ ایک پرندے کی سی شکل اختیار کر گیا ہے. بہت ہی بس ہڈیوں کا ڈھانچہ جس طرح کہتے ہیں, اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی بس یوں کہیے کہ آخری مراحل میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کوئی اللہ سے کوئی خاص دعا مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ جو میری خطاؤں, میرے گناہوں پر جو سزا تجھ نے مجھے آخرت میں دینی ہے وہ بھی اسی دنیا میں دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا کلمہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ سبحان اللہ, یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اسے برداشت کر سکو؟ تمہیں تو چاہیے کہ تم کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس صحابی نے پھر یہ دعا پڑھنا شروع کی, یہ دعا مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے صحت یاب کر دیا, انہیں صحت عطا فرما دی. یہ ایک عملی واقعہ موجود ہے. پھر سامعین, اب ہم آتے ہیں 10ویں پارے کی طرف, اور 10ویں پارے میں سورہ انفال کا ذکر ہم کل کر چکے ہیں کہ اس کا جو ابتدا ہے یا اس کا آغاز جو ہے وہ 9ویں پارے میں ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک دو نقاط سورہ انفال کے نام کے حوالے سے, کہ سورہ انفال میں ایک بڑی جنگ کے واقعات کی تفصیل درج ہے. تو وہ جنگ کون سی ہے؟ اور اس سے پہلے کہ فی نفس ہی انفال کہتے کس کو ہیں. جنگ کی جو بات ہے تو وہ ہے جنگ بدر, اور انفال کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ یہ جمع ہے لفظ نفل کی. ہم سب جانتے ہیں نفل یہ نفل ہے, یہ سنت ہے, یہ فرض ہے. تو یہ نفل کی جمع ہے انفال. اور نفل اگر بندے کی طرف سے ہو تو وہ فرض یا واجب سے زیادہ جو بھی عبادت کرتا ہے, نفلی روزے رکھتا ہے یا نفل نماز پڑھتا ہے, تو وہ نفل اس کی طرف سے اللہ کے حضور عبادت شمار ہوتی ہے, اس کی عبادت ہوتی ہے, اللہ کے حضور پیش کرتا ہے وہ. لیکن یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اگر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولا جائے تو وہ پھر انعام اور عطیہ کہلاتا ہے. سورہ الانفال میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. انفال کا مطلب اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے, یا یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا تھا وہ مسلمانوں تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. اور اس مال غنیمت کی تقسیم بھی اللہ ہی کا اختیار ہے. ایسا نہیں کہ چونکہ میں جنگ میں شریک تھا اس لیے مجھے اتنے, اور میرے پاس یہ تھا تو اس لیے مجھے اتنا حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اس فضل کو, اپنے اس انعام کو تم لوگوں میں کس طرح تقسیم کرے. پھر اس صورت میں مزید آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کا حکم سننے کے بعد اس سے انحراف، اس حکم کی عدولی یا اس کو ماننے سے انکار نہ کرو۔ اب یہ حکم عدولی کیا چیز ہوتی ہے اور حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جس چیز کا وہ حکم دیں اس کام کو کرو، اور جس کام سے وہ منع فرما دیں قرآن پاک اور احادیث رسول میں جس چیز سے منع کر دیا جائے پھر اس پہ رک جاؤ، اس کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ تو حکم ہوا۔ لیکن پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، واعظین کی تقریریں بھی سن لی، مولانا حضرات کے بعد جو کچھ بھی وہ لیکچر دیتے ہیں وہ سارے سن بھی لیے، لیکن عمل پھر نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یا ہم نے یا اس فرد نے جس نے سننے کے بعد بھی عمل نہیں کیا، اس نے حکم عدولی کی، اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، کہ جو حکم تمہیں دے دیا گیا ہے اس سے انحراف نہ کرو جبکہ تم حکم سن چکے ہو کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ پھر سورہ الانفال میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سنا پھر نہیں سنتے؟ سن کر نہ سننے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کر اپنے کانوں سے سمجھ کر بھی تم یہ تو کہہ دو ہاں جی میں ایمان لایا، جی میں مسلمان ہوں، جی میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں، جی میں اللہ کے رسول کا پیرو ہوں، جی میری جان قربان اللہ کے نام پہ، اور اس طرح کے جتنے بھی دعوے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب عمل کی باری آ جائے تو پھر آپ کے پلے کچھ بھی نہ ہو، یا بس چند ایک ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہوں اور کبھی کوئی نیک کام کر دیا تو کر دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، تو پھر اس حکم کی یا پھر اس کا اس ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا اطلاق ہو جاتا ہے جس نے اللہ نے فرماتا ہے کہ لات ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو سن کے بھی نہیں سنتے۔ اس سننے کا کیا فائدہ جس پر عمل نہیں کیا؟ تو گویا کہ سنا ہی نہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو سنتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے، یا جنہوں نے سنا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں سامعین، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بھی فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں کی قسم کے ہیں، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ جو شخص بھی پیدائشی بہرا ہوگا وہ بیچارہ بول بھی نہیں پاتا۔ یہ ویسے ڈاکٹر صاحب کے آپ کے شعبے میں داخل ہو گیا ہوں، لیکن ہے یہ حقیقت جی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ بدترین جانور ہیں، جو بہرے گونگے لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یہ کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ جانور آپ کی بات کو، آپ جانور کے سامنے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اس کو کیا اثر ہوگا؟ اس پہ کوئی حکم دیں، کوئی اور اسے ڈیمانڈ کریں، کچھ بھی نہیں، وہ جانور ہے،
نہ اس نے سنا، نہ اس کو سمجھ میں آیا، نہ اس نے کچھ کرنا ہے. تو بدترین مخلوق انسانوں میں سے وہ ہے جو ان جانوروں کی طرح بن جاتی ہے جو سن کے بھی عمل نہیں کرتی اور سن کے نظر انداز کر دیتی ہے. ہاں جی یہ اچھا دیکھیں گے نا، ابھی تو بہت عمر بڑی، ابھی تو ینگ ہے، ابھی تو جوان ہے، جب بڑھاپا آئے گا پھر اللہ اللہ کر لیں گے. یہ جو رویہ ہے یہ تباہی کی طرف لے جانے والا ہے. کس کو کیا پتا کہ کب بلاوا آ جائے، اور آج کل تو بلاوے کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے. پھر سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اور اس صورت میں بھی ایک لفظ فتنہ یا فتنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے. فتنہ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ فتن اصل لفظ ہے الفتن. الفتن یعنی تے کے اوپر جزم ہے، فے کے اوپر زبر ہے، اور الفتن کہتے ہیں سونے کو آگ میں ڈال کر پکانا یا اس کو آگ میں ڈالنا، تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اس میں کھرا کتنا ہے، کھوٹا کتنا ہے. جتنا کھوٹ ہو وہ آگ میں جل کر ختم ہو جائے اور کھرا سونا باقی رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب اسی مفہوم کو اگر ہم لیں تو یوم ہم علی النار یفتنون، جس طرح آگ کو سونے کو آگ پر ڈالا گیا اس کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوا سونے کے لیے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا اس آیت میں کہ جب وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے گویا کہ وہ اس وقت وہاں فتنے میں ڈال دیے گئے. تو آگ میں ڈالے جانا بھی ایک فتنہ ہے. ذوقوا فتنتکم، اب بھگتو، چکھو. ذوق ذائقہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، چکھنے کے معنی میں آتا ہے. چکھو فتنتکم، اپنے اس عذاب کو. یہ کافروں سے کہا جائے گا یا جو بھی گناہگار جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ یہ ہے وہ فتنہ جو تم نے منتخب کیا اپنے عمل کے ذریعے، اب اس کو چکھو. یہ تو چکھنے کے معنی میں آ گیا. پھر فتنے کے اور بھی معنی ہیں، ان میں سے آزمائش بہت بڑا ایک مفہوم ہے فتنے کا کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا قرآن پاک میں آتا ہے. سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے جب انہوں نے ان کے بچپن سے لے کے کچھ واقعات، ان کے دریا میں ڈالا جانا، پھر ان کے فرعون کے بعد بچنا، پھر وہ بڑے جوان ہونے کے بعد ایک آدمی کو مکہ مار دینا اور وہ مکے سے اس کا مر جانا، یہ ان واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جملہ استعمال فرماتا ہے کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں میں سے گزارا. تو یہ جہاں پر فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے معنی میں آ رہا ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. اور سبھی لوگ آزمائے جا رہے ہیں، ہم بھی اس وقت بھی آزمائے جا رہے ہیں. اور جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر انسان آزمایا جا رہا ہے، چاہے وہ سخت حالات کا شکار ہو یا کہ وہ انتہائی تونگری میں زندگی گزار رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم لوگوں کی تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. پھر جب تنگی اور شدت کے انداز میں آزمایا جائے تو اس میں تو زیادہ امید ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن جو زیادہ دوسری خوفناک آزمائش ہے کہ جس میں انسان کو مال و متاع، وسائل فراہم، سب کچھ فراہم کر دیا جائے اور بھرپور عیش کی زندگی وہ گزار رہا ہو، تو وہ زیادہ سخت امتحان ہے کہ اس میں کم توجہ جاتی ہے اللہ کی طرف، اور جاتی بھی ہے تو اس میں پھر کبھی دکھاوا آ جاتا ہے، کبھی شیطان آ جاتا ہے، کبھی. تو ایک اور مفہوم اسی فتنے کا فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومنهم ان يفتنهم. یہاں پر آزمائش بھی شامل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے، اور یہ بھی ہے کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ فرعون جو ہے
ان پر عذاب نہ لے آئے. شیطان اس کی طرف سے جو مختلف اذیتیں اور تکلیفیں عذاب کی شکل میں فرعون کی طرف سے، کیونکہ عذاب صرف یہ اسی چیز کو عذاب نہیں کہتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہو، بلکہ عذاب انسان اب خود اپنے ہاتھوں بھی لے آتا ہے اور دوسروں کے ہاتھوں بھی. جو اذیت، جو تکلیف، جو پریشانی، جو مشقت، جو مصیبت آتی ہے، وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنے کے طور پر یا فتنے کے معنی میں استعمال کیا ہے. پھر سامعین، فتنہ ایک اور بہت بڑے معنی میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جس میں صرف اس فتنے کے ارتکاب کرنے والے لوگ ہی عذاب کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ دوسرے لوگ بھی جو وہاں موجود ہوں گے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، وہ بھی اس کے شکار ہوں گے. یہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ کون سا فتنہ کہ جس کا عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جنہوں نے وہ گناہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ بھی اس کے شکار کیے جائیں گے، اس کا عذاب ان کو بھی دیا جائے گا. بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر یا خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے یہ گناہ کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے، اس فتنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اجتماعی فتنے جن کی شامت میں صرف گناہگار ہی نہیں پکڑے جاتے یا پکڑ میں نہیں آتے، بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں رہتے ہیں اور ان کو وہ گناہ، وہ برائیاں بری نہیں لگتی، وہ اس کو گوارا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں جی وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا. تو یہ جو ہمیں کیا والا رویہ ہے، یہ بھی لوگوں کو اس عذاب کا شکار کر سکتا ہے جو اس فتنے کا کرنے والوں کو عذاب دیا جائے گا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واتقوا فتنة الذی اس کے بعد اس کے مفہوم کی طرف آ جاتا ہوں کہ جس کا نشانہ، جس کی شامت، جس کا عذاب صرف ان لوگوں کو نہیں ہوگا جنہوں نے وہ کام کیا ہے، بلکہ تم بھی اس کے شکار ہو جاؤ گے. سورہ الانفال میں کچھ ایسا ہوا، سائنسدانوں نے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا، اور بگ بینگ نظریے میں یہ کہا گیا کہ یہ دنیا ایک دھماکہ ہوا تھا، اور دھماکے سے پھر یہ ساری چیزیں بکھر گئیں، اور اس بکھرنے کے نتیجے میں یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے. قرآن پاک بھی اس نظریے کی تصدیق کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. جو لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں، نافرمان ہیں، ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ بات دیکھی نہیں ہے، یہ بات جانی نہیں ہے کہ یہ آسمان اور یہ زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا. اسی ساتھ پھر دوسری آیت ہے کہ دوسرا جملہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو اللہ تعالیٰ جب سورہ الانفال میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ زمین اور یہ آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، تو وہ تصدیق ہو جاتی ہے اس نظریے کی جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا اور یہ واقعی ففتقناہما، ہم نے انہیں ایک دھماکے کے ذریعے، بہت زوردار شے کے ذریعے الگ الگ کر دیا، ایک دوسرے سے جدا کر دیا. یہ اس طرح اس کے مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور اس کی دونوں میں مطابقت ہو جاتی ہے. لیکن بگ بینگ نظریہ ابھی حال ہی میں پیش ہوا ہے یا حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے ان سے یہ بات کہی ہے اور یہ بات فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یا قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا. اور ہر شے، جاندار شے وہ پانی سے پیدا کی گئی، اور چاہے تو انسانی اگر کہے نہیں انسان تو مٹی سے پیدا ہوا، پانی سے تھوڑی، تو اس مٹی کو بھی
پانی ڈال کر اس کا گارا بنایا گیا تھا. پھر اس کے مختلف مراحل سے گزار کر اس سے انسان بنا تھا. ایک تو اس مفہوم میں بھی دیا جا سکتا ہے اس کو, اور دوسرا دوسرے پانی سے جس سے انسانی یا دوسری مخلوقات کی افزائش ہوتی ہے, اس پانی کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کا. اور آخری بات جو آج کے حلقے میں ہم عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں, کیا انہوں نے دیکھا نہیں. جس طرح ابھی یہاں پر کہا گیا نا کہ کیا کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, تو اس میں بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ جی ہم تو نہیں دیکھا, ہم نے, اور ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ اس طرح آسمان اور زمین آپس میں جڑی ہوئی تھی, پھر وہ الگ الگ ہو گئی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں, کیا کافروں نے دیکھا نہیں. تو یہ دیکھنا نہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے. قرآن پاک میں یرا, اولم یرو یا اولم ترا, جیسے ہم کہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو کیا تم نے دیکھا نہیں, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, کیا اس نے دیکھا نہیں. یہ جو دیکھا نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دو معنوں میں آتا ہے. ایک تو معنی یہی دیکھنے میں جو ہم جب جانتے ہیں دیکھنا, اور ایک ہوتا ہے جاننا, علم حاصل, علم کا ہونا, واقفیت ہونا, آگاہ ہو جانا. وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ علم ترا, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ, ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سال پیدا ہوئے تھے, انہوں نے کہاں سے دیکھا, تو نہیں دیکھا. لیکن مفہوم اس کا یہ ہے, مطلب اس نے کسی بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا. اسی طرح جب دوسری قوموں سے بھی کہا جاتا ہے کہ کیا علم ترا کیفا یا علم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے جانا نہیں, کیا ان تک یہ بات نہیں پہنچی, کیا ان تک یہ علم نہیں پہنچا. اس طرح ہم اپنے آج کی اس گفتگو کو یہاں پر روکتے ہیں اور اگلے حصے کی طرف آئیں گے, اور اس میں انہی معلومات کو جو آج پیش کی گئی ہیں آپ سامعین کے ساتھ سوالوں کے ذریعے ہم اسے دوسرے سامعین تک یا خود اپنے لیے بھی ایک مقرر کے طور پر ہم اسے سنیں گے. تو آتے ہیں اس دوسرے حصے کی طرف. سامعین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. جی فوزیہ, اب آتے ہیں ٹیلی فون کالز کی طرف. آج کی پہلی کال ریسیو کیجیے گا, دیکھتے ہیں کون سا. السلام علیکم لسنرز, اور پہلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑی سی آواز بلند کیجیے محترمہ. جی آمنہ خاتون شمس الدین خان. جی آمنہ جی, آپ بتا دیجیے کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جانے والی آج کی دعا بتا دیجیے. جی وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہت شکریہ آپ کا, بارک اللہ فیکم. جی السلام علیکم. ذرا ریڈیو بند کیجیے تاکہ آپ کی آواز سنی جا سکے. ہلو. جی محمد شاہد یار محمد. محمد شاہد صاحب اتنی دیر نہیں کرتے نا, جلدی جلدی بولیے. شاہر محمد شاہد یار محمد. شاہد یار محمد صاحب. جی آپ بتا دیجیے مفسرین نے دنیا کی بھلائی سے کیا مراد بتائی ہے اس دعا میں؟ ہر جی جس ربنا آتنا فی الدنیا یا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ, حسنہ میں ہر وہ چیز داخل ہے جو بندے کے لیے یعنی بھلائی اور خیر ثابت ہو. جی ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. اوکے, اللہ حافظ.
अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ मोहम्मद शाहिद भाई आपसे ये गुज़ारिश है कि अल्लाहुम्मा आतिना नहीं कह गया, कभी भी नहीं कहेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बना कहेंगे, सिर्फ अल्लाहुम्मा नहीं, रब्बना का लफ्ज़ लाद में रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई? गुलजार हुसैन भट्ट, फजल भट्ट। जी, आप बता दीजिए कि आखिरत की भलाई मांगने से क्या क्या मांगा जा रहा है? आखिरत की भलाई में जन्नत, और आखिर में हिसाब जो है आसान करना, कब्र का हिसाब, मरने के बाद के लिए सब जो भी पुलसरात से गुजरना बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त। जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज रेडियो ऑफ कर दीजिए। जी हेलो शकीला फिरदौसी। शकीला जी, आप भी इसी मर्ज की शिकार हो गई कि बार रेडियो बंद नहीं करती? शकीला फिरदौसी, पूरा नाम? शकीला फिरदौसी रूहुल अमीन। रूहुल अमीन। जी, आपसे आप बता दीजिए कि दुनिया में सजा की दुआ करने वाले सहाबी का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या वाक़या है? कि अल्लाह कि वो बहुत बीमार था, फिर नबी ने उससे ज़ियारत करने गए थे, फिर वो बहुत बीमार थे कि एक परिंदे की शक्ल हो गई थी, कमजोर हो गए थे। फिर उन्होंने दुआ क्या मांगी थी? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना। नहीं, उससे पहले क्या दुआ मांगी थी? कि आखिरत पे जो अजाब होंगे वो मुझे अभी दे दे। हाँ, इस तरह की दुआ कभी नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जो कि आपने जिक्र कर दिया था रब्बना आतिना का, इसलिए यहाँ पर बात वाज़ेह हो गई। जी, अल्लाह हाफिज। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर शाह ज़ैब, मुनव्वर हुसैन। जी उमर शाह साहब, आप बता दीजिए अनफाल के मायने और मतलब क्या है? अनफाल के मायने और उसका मतलब क्या है? अनफाल का मतलब मालिक निमत से है जी। नहीं, जो लफ्ज उसका, ये जो लफ्ज आया है अनफाल, इसका हमने अलग से लोगों में नफल से निकला है अनफाल। ठीक है, नफल से निकला नहीं, नफल की जमा है। हाँ, जमा है अनफाल, और इसको मालिक निमत कहा जाता है। जी नहीं, नफल की जमा है वो इजाफी चीज। अगर बंदे की तरफ से हो तो इजाफी इबादत, अल्लाह की तरफ से हो तो इजाफी इनाम या अतिया। जो माले गनीमत वाला है वो इसके इस्तिलाही माने हैं, आपसे इस्तिलाही माने नहीं पूछे गए, आपसे इसके लफ्जी लुगत के माने जो पूछे गए वो उस पे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका उमर शाह देव जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम जी, आपका नाम? शमीमा बानो अतीउल्लाह। जी शमीमा जी, आप बता दीजिए सूरह अनफाल में किस जंग के वाकयात की तफसील और उसके बाद के अहकाम हैं? जी, सूरह अनफाल में जंग के बदर की तफसील है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम गौस बादशाह शेख। आप बता दीजिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ अल्लाह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। मतलब ये है कि उसकी ही इताअत करना है और उससे इन्हिराफ नहीं करना है। यानी नहीं, इताअत का कोई और मतलब भी होता है या और कोई मफ़हूम भी हो सकता है, कोई और लफ्ज़ भी हो सकता है? मतलब आप ये कहेंगे अपने वालिदैन की इताअत करो, तो ये फिर जब कहेंगे आप कहेंगे अल्लाह और उसके रसूल की, बस अल्लाह और उसके रसूल के, तो फिर ये टकरा नहीं जाएगी बात। यानी उनका हुक्म मानो, उनकी नाफरमानी ना करो। जी, जो वो हुक्म होता है वो हुक्म की नाफरमानी ना करो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म यही है कि वालिदैन की इताअत करो, तो फिर हम उसको हम जब वालिदैन की इताअत करते हैं तो दरअसल हम अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म मान रहे होते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बता दीजिए। नईम परवेज चौहान। जी, आप बता दीजिए सूरह अनफाल में सुनकर भी ना सुनने की बात का मतलब क्या है? सुनकर ना सुनने की बात का यह है कि एक चीज का इल्म है लेकिन आपने सुनने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया। जी,
यानी कुरान में जो बयान किया गया है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो भी आप सुनते हैं फिर आप उस पे अमल नहीं करते। ठीक है, गोया के हमसे ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, कुछ अमल भी करो। अमल भी करो, जी हाँ बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उबैद मियां बिन सदीक मियां। जी आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने किस तरह के लोगों को बदतरीन किस्म के जानवर करार दिया है? बदतरीन लोग वो है जो जानवर है, मतलब क्या बोलते हैं? नहीं, बदतरीन जानवर हैं वो लोग। हाँ, जो सुनते हैं, सुन के अनसुनी करते हैं, उसके साथ कुछ भी बताइएगा तो उसमें मतलब सुना अनसुना कर देते, उसमें अमल नहीं करते। ठीक है, गोया कि उनके समझ में नहीं आया कि वो तवज्जो ही नहीं देते न तो जो जानवर को कुछ बताइएगा तो अपना कुछ समझ नहीं उसको। हाँ, ऐसे अब इंसानों की तरफ आ जाए कि ऐसे इंसान जो बहरे और गूंगे जो सुनते नहीं हैं या सुनते हैं तो उस पर गौर नहीं करते हैं, गौर कर लिया तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर उस पर अमल भी नहीं करते हैं, तो उन लोगों के बारे में ये कहा गया है कि वो ऐसे गूंगे और बहरे जानवर हैं, बदतरीन मखलूक हैं कि जो ये रवैया अख्तियार किए हुए हैं। जी सर, जी सर। अल्लाह शुक्रिया, आपको जज़ाए खैर दे बैदियां, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम थोड़ा मुझे बोलिए। तनवीर आलम अब्दुल मन्नान। जी आप बता दीजिए कि लफ्ज़ है फितना, उसका असल मायने क्या होता है? फितना के कई माने शायद भाई ने जिक्र किया है। जो लफ्ज़ी माने है वो आपसे मतलूब है। एक तो फितना के माना नहीं, एक तो नहीं, बस एक ही है जो उसके दूसरे मफहूम है, जिन जिन चीजों पर इतलाक होता है उस तरफ ना जाइए। शुरू में बस जो बताया गया है कि आग में, जी जी, हाँ, सोने को आग में जलाना, सोने को आग में जलाना, आग में डालना, ताकि क्या हो, वो पता हो जाए कि जितनी भी खराब चीजें हैं, हाँ, उसमें जो खोट है वो अलग हो जाए, जो प्योर सोना है, खालिस सोना है वो अलग हो जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख महबूब बादशाह। जी वालेकुम। और जनरल नॉलेज से सवाल चाहूँगा। जी आप बता दीजिए कि कतर के 3 टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं उनके नाम बता दीजिए। बहुत सारे हैं, उसमें 3 बता दें। कतर क्या? जी कतर में आप जहाँ जहाँ जाते हैं। एस्पिर जोन है, बलदना पार्क है, बलदना पार्क है और कार्निश है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर आप इस्लामिक म्यूजियम का जिक्र कर देते तो वो भी बहुत अच्छा होता। और यहाँ कितने म्यूजियम हैं, और अभी तो बहुत बड़ा म्यूजियम बना है हाँ जी, कॉर्निश पर ही, उसका जिक्र कर देते। वो क्या है, थोड़ा जवाब देने के एक्साइटमेंट में ना वो याद नहीं आया। जानते हैं हम लोग, देख भी चुके हैं जाके अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मदद करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह फीकुम जी। सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद फिरोज अली जबराती साहब। जी आप बता दीजिए कि लफ्ज़ फितना कई मायनों में इस्तेमाल होता है, तो कोई 2 मायने बता दीजिए। फितना? जी फितना ये है, ये वो फतना के मुल्क क्या फितना नहीं, आपको फितने में डाल दिया गया, कौम को फितने में डाल दिया गया, इसका क्या मतलब होता है? जी हाँ, फितने वो कि वो इल्माई फितने जिसमें गुनाहगार ही नहीं, जो उस माहौल में रहते हैं और गवारा करते हैं। नहीं भाई, आप किसी और तरफ चले गए। लफ्ज़ फितना जो है ये
اسلام میں، قرآن پاک میں، احادیث میں، گفتگو میں، تقاریر میں بہت استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہے یہ تو زیادہ سخت ہے قتل سے بھی۔ آپ سے جو بات پوچھی جا رہی ہے کہ فتنہ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بہت نمایاں معنی جو بتایا گیا وہ یہ کہ میں نے آپ کو اشارہ دینے کی کوشش کی کہ کسی فرد کو فتنے میں ڈال دینا، اس کو امتحان میں ڈال دینا، آزمائش میں ڈال دینا، آزمائش میں ڈال دینا، اور اس کو فطروں میں ڈال دینا، اور ایک دوسرے میں تفرقہ۔ فیروز بھائی ذرا نا تھوڑی سی توجہ مرکوز کیجیے کہ آپ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش کر رہا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے، انسان بھی آزماتے ہیں، اللہ تو سب کی آزمائش کر ہی رہا ہے نا، ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ میں آپ سے بس یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ ماشاءاللہ آپ ایک ایسے حصہ لے رہے ہیں تو ذرا توجہ مرکوز کیجیے، تو آسان جواب نہیں ہے، لیکن اب توجہ ادھر چلی جائے کسی اور چلی جائے پھر وہ مشکل ہو جا رہی ہے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، عطف فیصل۔ جی آپ بتا دیجیے کہ کون سا فتنہ ہے جس کا عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جنہوں نے وہ گناہ نہیں کیا؟ جی جس طرح اللہ کہتا ہے اور منیہ آزمائش کریں گے، اللہ آزمائش نہیں یہ آزمائش والی بات فیروز بھائی کے پاس تھی، آپ سے کچھ اور بات ہو رہی ہے کہ وہ کون سا فتنہ ہے جس کا عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ یہ یعنی اس دن سے بچاؤ جس دن فتنے کا ارتکاب کرنے والے اس کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں اس معاشرے میں رہتے ہیں وہ بھی اس کا جو ہے وہ شکار ہوں گے، کیونکہ جو ہے فتنے جن وہ فتنہ کیا ہے، وہ کون سا فتنہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ متنبع کر رہا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ ایسا فتنہ، ایسی آزمائش یا ایسی وبا، ایسی مصیبت، ایسا کام، ایسا گناہ جو معاشرے میں پھیل جائے اور بہت سے لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ تو جب معاشرے میں کوئی برائی پھیل جائے اور سب لوگ یا بڑے تعداد میں لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہوں، تو ایسے میں وہ لوگ بھی جو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہیں یا گوارا کر لیتے ہیں جی ہمیں کیا وہ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو متنبع کر رہا ہے کہ تمہارا یہ جو رویہ ہے کہ تم منع نہیں کرتے ہو، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہو، لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو کہ یہ کام نہ کرو، اس لیے تم بھی اس عذاب کے شکار ہو گئے جو ان کو دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ حافظ۔ اصل میں ہر سوال کے ساتھ ہے، چلیے جلدی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی میں زرینہ اکبر علی بات کر رہی ہوں میم۔ جی زرینہ جی آپ بتا دیجیے کہ قرآن پاک میں بگ بین کے نظریے، قرآن پاک بگ بین کے نظریے کی تصدیق کرتا ہے، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں، یہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، تو تصدیق ہو جاتی ہے ان کے اس نظریے کی کہ ایک جی نظریہ کیا تھوڑا سا بتائیں گے؟ نظریہ یہ تھا کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور دنیا وجود میں آ گئی۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا نام بتا دیجیے۔ رضوان حبیب اللہ۔ آپ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ مخلوق کس شے سے پیدا فرمائی ہے؟ جی پھر سے سوال کریے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ مخلوق کس شے سے پیدا فرمائی ہے؟ کس شے سے؟ کس چیز سے؟ پانی سے سیفرمان بھائی، مٹی سے بھی، گارے سے بھی، پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ انفال میں جو بتا رہے ہیں نا کہ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی ہے۔ اب میں تو وہ تو مثال کے طور پر انسانوں کا ذکر آ گیا تو پھر مٹی اور پھر پانی کو ذکر کیا تھا، لیکن قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز، ہر زندہ مخلوق پانی سے پیدا کی۔ بہت شکریہ آپ کا رضوان بھائی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس الضحیٰ محمد لقمان. جی آپ بتا دیجیے کہ قرآن میں لفظ دیکھا نہیں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ جی اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی دیکھنے کے معنی میں ہے جو اصل معنی ہے. دوسرا معنی جاننا، علم کا ہونا، واقفیت کا ہونا. ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتا دیجیے. مریم رفیق. کیا؟ مریم محمد رفیق. مریم محمد رفیق. محمد رفیق. مریم محمد رفیق. جی آپ بتا دیجیے کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جانے والی آج کی دعا کیا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. بند کر دیجیے، دوسری کال لے لیں. جی نور اللہ شیخ نثار احمد. نور اللہ. ہلو. السلام علیکم. جنرل نالج سے پوچھ لیجیے. جی نور اللہ شیخ صاحب. شیخ نثار احمد. جنرل نالج سے پوچھے. جی کیسے پوچھیے ذرا. جی آپ بتا دیجیے کہ اوزون لیئر دو کالز کیسے مل گئی؟ ہیلو. ہاتھ لگ گیا ہوگا، ذرا ویٹ کر لیجیے بھائی. کوئی بات نہیں، اب آن ایئر آ گئے نا تو ذرا تھوڑی سی خاموشی ابھی آپ کو لے لیتے ہیں. جی تاکہ آپ کی کال ضائع نہ ہو. شیخ نور آپ ہیں؟ جی آپ بتا دیجیے کہ اوزون لیئر ہمیں کس قسم کی ریڈیشن سے بچاتی ہے؟ جو اوزون لیئر ہے، اوزون پرت جو ریز ہوتی ہیں جو سورج سے، جیسے اوزون لیئر. اوزون وہی زمین کے اوپر، پوری زمین کے اوپر وہ جو آسمان میں پھیلی ہوئی ہے کہ لیئر اوزون جو ہمیں جب کہتے ہیں کہ ابھی کم ہو رہی ہے یا کچھ اس میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے ہمیں کون سی جو ریڈیشن ہے ان سے بچاتی ہے؟ کن شعاعوں سے بچاتی ہے؟ سورج سے وہ شعاعیں زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس لیئر کی وجہ سے وہاں ٹکرا کے وہیں ختم ہو جاتی ہے، یا ان کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے. وہ کون سی ہیں؟ سنا نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. چلیے کوئی بات نہیں. ایسے ویسے بس میں اور کس طرح ہیلپ کرنے کی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. جی اگر میں کر دی تو پھر مشکل ہو جائے گی نا، تو چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ. چلیے آج اسی پہ حصہ کر لیتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. اب جو ساتھ میں ایک کال تھی نا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایم ڈی کی جگہ محمد لگا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں؟ جی ضرور. جی محمد شارق انور بول رہا ہوں میں. شارق طارق. جی سارق. جی انور. جی آپ بتا دیجیے کہ دنیا میں ہی سزا کی دعا کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے؟ جی پھر سے بولیے گا. کہ دنیا میں ہی سزا کی دعا کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جی ان کی عیادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زیارہ کے لیے گئے تھے صحابی کے پاس، تو ایک صحابی کے پاس گئے تو آخریت میں وہ بہت بیمار ہو گئے تھے. جی اور ان کے جسم بہت کمزور ہو گیا تھا، تو ان کے لیے جو ہے آخرت کے لیے دعا کی. نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم نے اللہ سے کیا دعا مانگی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ دعا مانگی. بتایا وہ کون سی دعا مانگی تھی انہوں نے؟ جی آخرت کے لیے دعا مانگی تھی اس نے. آخرت کے لیے کیا؟ آخرت کے لیے مطلب عذاب سے بچانے کے لیے. انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ آخرت کا جو عذاب مجھے ہونا ہے وہ دنیا میں ہی ہو جائے. یہ دعا مانگنے کے نتیجے میں وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے. جب ان کو اتنا بیمار دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے اس عذاب کو. جی تو اس لیے تم یہ دعا پڑھو. اب وہ دعا بتا دیں آپ بھائی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. اگلی کال لے لیں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے محمد وسیم اکرم. محمد وسیم اکرم. جی
आप बता दीजिए कि मुफस्सिरीन ने दुनिया की भलाई से क्या मुराद बताई है इस दुआ में, जो आज की दुआ है? इंसान के जीने के लिए जो सारे वसाइल हो सकते हैं, घर माल दौलत। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, अगली कॉल ले लें जल्दी से। ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, आपका नाम? शहजाद अहमद, गुलाम अहमद। जी आप बता दीजिए कि अनफाल का मायने और मतलब क्या है? किसका? अनफाल? जी अनफाल। अनफाल का लफ्ज़ी माना है नफल। नहीं, माना तो नहीं, फिर वो तो खुद ही वही लफ्ज़ है ना, नफल की जमा है अनफाल। नफल की जमा है अनफाल। चलिए इतना ही जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल ले लेते हैं, किसी उस पूछ लीजिएगा मतलब क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम आयशा फैसल। जी आयशा जी, आप बता दीजिए कि अनफाल के मतलब क्या है? अनफाल का मतलब अगर हमारी इंसानों की तरफ से बोला जाए तो ये बंदे की अल्लाह की तरफ इबादत है, और अगर अल्लाह की तरफ से बोला जाए तो इसका मतलब इनाम और अतिया के हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। इजाफी इबादत जो बंदा करता है वो नफल कहलाता है, और अल्लाह की तरफ से हो तो इनाम। बहुत शुक्रिया, अगली कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? समैया शकील अहमद। समैया शकील अहमद। जी आप बता दीजिए आज की दुआ क्या है? ये सवाल जीके का सवाल। जी जीके का सवाल ये है कि अल-बैत स्टेडियम कतर के किस शहर में है? क्या? अल-बैत स्टेडियम कतर के किस शहर में है? एक स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम है अल-बैत स्टेडियम, होम स्टेडियम। वो कहाँ, किस शहर में बनाया गया है? सिटी के नाम? अल-खोर। जी किसने बताया आपको? हमने बता दिया आपने। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह को खुश रखे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इखलाक अहमद मोहम्मद इस्माइल। जी आप बता दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का क्या मतलब है? जी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का मतलब क्या है? जी अखलाक भाई क्या हो गया? कुछ बोले तो कि हम भी कुछ हेल्प कर सके, वरना तो ऐसे तो फिर बाय बाय हो जाएगी। मेरा ख्याल है वो कट ऑफ। अच्छा लाइन ही काट दी। अब कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नोमान अब्दुल गफूर। नोमान अब्दुल गफूर। नोमान अब्दुल गफूर साहब, आप बता दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का मतलब क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का मतलब है कि उनका जो हुक्म दिया गया है उसकी पूरी तरीके से इताअत की जाए और उससे मुंह ना फेरा जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना नाम बता दीजिए। अहमद अली शेरानी। जी आप बता दीजिए कि सूरह अनफाल में सुनकर भी ना सुनने की बात का क्या मतलब है? शुक्राना का। सूरह अनफाल में सुनकर यानी कोई बात सुनकर ना सुनने का मतलब क्या है? हाँ, जैसे बहर है गूंगों की तरह, जैसे सुन के भी उस पर अमल नहीं करना। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। शुक्र, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शेख इंसानुल्लाह मुर्तजा हुसैन। जी आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने किस तरह के लोगों को बदतरीन किस्म के जानवर करार दिया है? बदतरीन मखलूक वो लोग हैं जो कि जो जैसे कि जो सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, सुन करके अकल नहीं रखते। हाँ, अकल नहीं रखते, अकल का इस्तेमाल नहीं करते।
ठीक है, अभी तो होती है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम है मोहम्मद फरीद मोहम्मद इलियास जी। नमस्ते, सवाल मैं प्रोग्राम नहीं सुना इसलिए। मोहम्मद फरीद मोहम्मद इलियास जी, मोहम्मद वो जी के साथ जानना चाहते जी 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 जी। आप बता दीजिए कि फीफा कप किस खेल के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है? जो फीफा कप है वो किस खेल के लिए है? जी, फीफा फुटबॉल का। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद साकिब मोहम्मद आबिद। जी, आप बताइए कि लफ्ज़ है फितना, उसके क्या मायने हैं? क्या बोले मैं? फितने के क्या माने हैं? फितने के माने लुगत के एतबार से लैंग्वेज या डिक्शनरी के लिहाज से। ये फितने के माने है जो सोना जो खोटा होगा तो निकल जाएगा, जो सोना रहेगा तो वह सोना ही रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कहाँ डालेंगे? जी बोले मैं कहाँ डालेंगे? कैसे पता चलेगा कि इसमें खोट है इसमें नहीं है? ये जो उसको आग में डालेंगे, जब आग में डालेंगे तो जी आग में डालेंगे तो जो खोटा रहेगा तो निकल जाएगा, वो निकल जो सोना रहेगा तो सोना ही बचा रहेगा। सोना ही रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब्दुल लतीफ खान अब्दुल अजीज। जी, आप बता दीजिए कुरान पाक बिग बैंग के नजरिए की तस्दीक करता है, वो कैसे? जरा ऊंचा बोलिए। साहब जरा बिग बैंग का नजरिया क्या है? उनका नजरिया है कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे। नहीं, ये तो अल्लाह कह रहा है। उनका नजरिया क्या है? एक धमाके के साथ जो है जी, ये कायनात एक धमाके से वजूद में आई है। बस एक जुमले में अगर इसको याद कर लेंगे तो आपका पूरा बिग बैंग नजरिया आपके जहन में होगा कि ये कायनात एक धमाके के जरिए वजूद में आई है और कुरान की तस्दीक करता है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल तैयब भाई। अब ऐसा करें 2 कॉल और लेने हैं। जी जी, ठीक है। 3 भी ले सकते हैं वैसे, उम्मीद है। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। 50 बदल 100 मतलब लगी काल आप उठाए, शुक्र है। मोहम्मद इनामुल हक मोहम्मद उस्मान। जी, इनामुल हक साहब, आप बता दीजिए आज की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। 2 कॉल। जी, अब्दुल शकूर मोहम्मद अब्बास। जरा होल्ड कर ले भाई, अब आपके ऑन एयर आ गए ना तो। अब्दुल शकूर। ओके, कोई बात नहीं। मोहम्मद अब्बास। जी, आप बता दीजिए कि दुनिया में अनफाल के मायने और उसका मतलब क्या है? अनफाल का मानी है नफल, इजाफी बात, नफल की जमा इबादत, यानी जो फर्ज के बगैर जो नफल हैं, जैसे मतलब जो इजाफी इबादत की जाती है, इजाफी इबादत की जाती है, जो वो अनफाल, वो नफल है और नफल की जमा अनफाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आखिरी कॉल लेते हैं। जी, अब आप बोलिए। जो दूसरे साहब थे लाइन पे। हेलो जी भाई, अपना नाम बता दें। कौसर अली नौमान। कौसर अली नौमान। जी, आप बता दीजिए। जरा आसान सा सवाल पूछ रहे कि बेचारे ने होल्ड किया। दुआ बता दीजिए आज की। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कौसर भाई, हमारे पास 33 नंबर है, 3-3। जी। अब आप इनमें से कोई 2 नंबर बता दें 33 में से, 1 से लेके 33 तक, 1 से 33 तक कोई 2 नंबर बता दें जो आपको अच्छे लगते हो। एक 26 और 13 जी। और आप खुद नंबर 1 पे थे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। और
ये कॉल बंद कर दीजिएगा अभी। और अब है 26 नंबर पे देखना होगा मोहम्मद शारिक अनवर जी। मोहम्मद शारिक अनवर साहब है 26 नंबर पे। आपने शारिक साहब हमें तारक भी समझते रहे, शारिक भी समझते रहे, एमडी के नाम से वो आते हैं जी। उन्होंने पहले नाम हासिल किया। और 13 नंबर इधर आएगा। 13 नंबर पे हैं जरीना अकबर अली। जरीना अकबर अली जी, आपने आज का दूसरा नाम हासिल किया। अब दोनों से गुजारिश है कि अपने आईडी कार्ड की कॉपी और मोबाइल नंबर हमें इरसाल कीजिएगा ईमेल के जरिए। और ईमेल का एड्रेस है ramadanquiz@urduradio.qa। और अब आज के प्रोग्राम से डॉक्टर फौजिया शफीक और सैफुर रहमान को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।